اس بار کا تھیم ہے فوسٹرنگ ڈسیبلٹی انکلوزیو سوسائٹی فار ایڈوانسنگ سوشل پروگریس. تو اس میں یہ ڈسیبلٹی میرے خیال میں سب کو پتہ ہے, اس کو میں نکال دیتا ہوں, لیکن ایک کنونشن فار رائٹ آف دی پرسن ود ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن بھی اس میں یہی ہے کہ فزیکل, مینٹل, انٹلیکچوئل, سینسری سب چیزیں ہیں. اور اس کو اگر دیکھا جائے کہ کیا ہم ایک دوسرے مختلف ہیں, دیکھیے یہاں پہ سائیکالوجسٹ ہیں, اچھا شکریہ ان لوگوں کا جو کراچی یونیورسٹی سے, جینیٹک سے, سائیکالوجی سے, سوشل ورک سے, آئی سی پی سے اتنے دور سے آئے ہیں اس جگہ پہ. یہ تو جو ایریا ہے نا, یہاں آتے ہوئے میں تو ایک ہفتہ پہلے سوچوں گا میرے راؤ سبیلا سبرو پیڑ جاتا ہے وہ جو ہے اس جگہ پہ جو ہے روزانہ آتی ہے. میں تو کہتا ہوں کتنا بڑا پلیٹفارم یہ ایک ہے واجدیو. تو اس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح درخت مختلف ہیں, آپ دیکھتے ہیں کوئی ہمارے جو پھل ہیں وہ مختلف ہیں, ہمارے جو سبزیاں ہیں وہ مختلف ہیں, اس طرح انسان کو بھی اللہ نے مختلف انداز میں بنایا ہوا ہے نا. تو اس لیے آئی سی ٹی 11 کو میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. میں اس کا کمپوننٹ, میں اس کا پارٹ تھا جب بن رہا تھا. اس میں آئی سی ٹی چیپٹر 6 جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ. اس میں چیپٹر 1 جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو نیورو ڈیولپمنٹل. یہ 6 بیماریاں انہوں نے رکھا ہے, یہ سب کلاسز کے علاوہ ہیں, جس میں خاص طور پر پرانا نام اس کا تھا ایڈیٹ 1926 کے قانون کے تحت, اور پھر 2001 میں چینج کیا گیا. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایڈیٹ بچہ ہو, افسوس ہے, تو 2001 میں قانون چینج ہو گیا, انہوں نے اس کو مینٹل ریٹارڈیشن کہا. آئی سی ڈی 10 میں بھی مینٹل ریٹارڈیشن, پھر اس کے بعد میں اسپیشل چائلڈ, اس کے بعد میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. آج کا نیا نام ہے اس کا ڈس آرڈر آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, یہ ایم آر کا نام یہ ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے. دوسری جو بیماریاں ہیں اس میں جو ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. میں نے کہا کہ یہ ایک پوری پٹی ہے, 100%. میں کہا میرا بچہ تو یہ نہیں کر رہا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ انیشیل اسٹیج پہ ہو. پھر یہ ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی, یہ بھی جو ہے پہلے امریکن نے علیحدہ رکھا تھا, انگلینڈ والوں نے ساتھ رکھا تھا, جس میں ڈسلیکسیا ہے, اب انہیں علیحدہ کر دیا اسپائسٹی. اور دوسری اس کے بعد میں یہ ہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. تو یہ سب چیزوں کو اگر آپ ہم جو ہے اس کے جمع ہیں کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لینی ہے. تو لہٰذا اگر دیکھا جائے کہ ذہانت ایک نہیں ہے, اب اس کے کئی حصے. میں اپنے طور پر دیکھوں, میں میتھس میں تو بڑا اچھا تھا, لیکن مجھے ڈانسنگ آتی نہیں ہے. مجھے کئی بار کوشش کی, نہیں آتی. تو کائنیستھیٹک انٹیلیجنس کوئی اور ہے. تو اسی طرح سے جو ہے کوئی لنگوسٹک میں اچھا ہوں, مجھے 6 زبانیں آتی ہیں, لنگوسٹک انٹیلیجنس. تو اس لحاظ سے ہمیں ان بیماریوں کو روکنے کے لیے شروع سے ہی کمپیٹیبلٹی, جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جینیٹک illness. There are 3,500 autosomal recessive disorder which occur as a result of cousin brother marriage. اس کو ہم روک سکتے ہیں پہلے سے کمپیٹیبلٹی ہو. پھر اس کے بعد میں کنسیپشن پیریڈ پہ ہی, اگر میں آج کے لیے میٹرک اور او لیول جاتا ہوں اسکولوں میں کہ تاکہ اپنے والدین کو کہو کہ مجھ پہ وہ چٹتا ہوا لال جوڑا جو غیر اسلامی ہے اس پہ خرچ نہ کرو, 3 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈالو کہ میرے 3 بچوں کے لیے, ایک بچے کے لیے 1 لاکھ روپے میں اس کی پریگنینسی اور ڈلیوری پہ خرچ کروں. پریگنینسی ڈلیوری پہ خرچ نہیں کریں گے, اور شادی کے جوڑے جو ہے لاکھوں میں, جبکہ اسلام میں ہے ہی نہیں لاکھ. تو لہٰذا اگر ہم ادھر سے معاملات کو ٹھیک کریں تو وی کین پریونٹ. مثلا لوگ یہ بھی فولک ایسڈ اتنا ابزارب بھی نہیں ہوتا, ایل میتھائل فولیٹ جو ہے وہ ابزارب ہوتا ہے. وہ تھوڑا مہنگا ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ یار کتنا ہے, 50-60 روپے پر ڈے. تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کے 1600 روپے اگر وہ خرچ کیے جائیں 9 مہینے, تو اس سے بہت بیماریاں رک سکتی. تو اس لحاظ سے میں جو کہہ رہا تھا کہ اب ساری بیماریوں کو اگر آپ دیکھیں, دماغ کو ادھر جسمانی نفسیاتی بیماریاں ادھر. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈائریکٹر جے پی سے مل کے آیا ہوں کہ ہم ریجنریٹو میڈیسن کام کرتے ہیں, وہ ایگری ہو گئے. تو ان بیماریوں کو ہم روک سکتے ہیں تھرو نیوٹریشن, تھرو جینیٹک. یہ کمپوننٹ جینیٹک اور ایپی جینیٹک کا پورا انقلاب آ رہا ہے. اچھا, تو اس میں نیوٹریشن کا رول بھی ہے,
اور اس کے علاوہ اسٹیمولیشن. ہمارے ہاں بچوں کو ہیڈ اسٹارٹ پروگرام امریکن نے پریزیڈنٹ 1967 میں شروع کیا کہ ایکول اپرچونیٹی سب کو ملے. اب دیہات والے کو آپ کہیں مانیٹر ہو گیا ماؤس, وہ سوچے گا ماؤس میں چوہا. تو اس ہوتا یہ ہے کہ سارے اسکولوں کے پاس اسٹیمولیشن ایکول ہونی چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ اور پھر پڑھنے کا طریقہ ایک طرفہ. یہ لیکچر صرف 5% ڈیل کرتے ہیں, باقی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ ٹیچنگ خود کرے, انوالو ہو. اب پرابلم بیسڈ لرننگ کا میتھڈ آ گیا. ادھر رضا رحمان صاحب نے جو ہے اس میں کیا بھی ہوا ہے ٹیچنگ میں. تو موصل ہو کہ ہم لوگ ادھر ہی الجھے ہوئے ہیں. روٹی, کپڑا اور مکان یہاں سے دیا گیا تھا, اور اس کے بعد میں آتا ہے سیکورٹی نیڈ, سیفٹی, پھر بلانگنگ نیڈ. ہم اسی میں الجھے ہیں. بجلی ہے, پانی ہے, بچہ اسکول سے آ گیا نہیں ہے, بس آگے اوپر. یہ جو ہے نا سیلف ایکچولائزیشن بالکل ختم ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اور دماغ کے لیے یہ ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں. اب سارے جو ہے کولڈ ڈرنک تو دنیا سے ختم ہونے چاہیے. اگر میری حکومت کا مانے سب سے پہلے ٹوبیکو ختم ہو, پھر کولڈ ڈرنک ختم ہو, پھر چینی ختم ہو, اور پھر یہ مٹھائیوں کی دکان ہے. آج میں ڈائریکٹ JPMC کو جو ہے لوگ مٹھائی نہ دے, میں اس کو شہر لے گیا. کیسے ریپلیس کرے. اور جب JPMC کا سمپوزیم تھا, اس شرط پہ میں نے لیا تھا کہ میں ہیلدی فوڈ کھلاؤں گا اور فیس کوئی نہیں. تو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں. کیونکہ 5 منٹ ہونے والے ہیں, اور یہ نیند کو پروموٹ کریں. نیند سے ریوائٹیلٹی ہوتی ہے, اور اس کے لیے آج کل یہ برین گٹ, پہلے کہتے تھے نا حکیم کہ معدہ خراب ہے, معدے سے. اب پورا سسٹم الٹ ہے, ہونے والا ہے. اور میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا UK میں, سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ, میں نے کس چیز پہ کہتا کہ PhD کر رہا ہوں فیکل انابولیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے جب مجھے بتایا, میں نے کہا میں نے ڈیسائڈ کھولا تو سنا ہے, لیکن یہ فیکل انابولیشن پہلی بار سن رہا ہوں. وہ امپلانٹ کرتے ہیں جیسے فلورا کو, یعنی اسٹوڈ کو اٹھا کے اور جو ہے فلورا دوسرے اس میں ڈال دیتے ہیں, اس میں فلورا بنا دیتے ہیں, بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, اور اس پہ میں نے پہلے ہی کتاب لکھی ہے دا ویپنگ گٹ, کس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ٹھیک ہوا. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ مائیکل کرافرڈ جو ہے, جو امپیریل کالج لنڈن میں 97 ایئرس اولڈ ہے. لاسٹ ایئر ہم نے اس سے میٹنگ بھی کی. وہ کہتا تھا لوگوں بچے اگر فش کھائیں مائیں تو آپ کے پاکستانی بچے جو ایپگار اسکور کم آتا ہے یہ نہیں آئے گا. میں نے کہا ہمارے یہاں اس کو مچھی کو اس گرمی میں, تو ہم نے کہا مورنگا کو کہا. اچھا, ہم نے مورنگا پلانٹ کی ہے, تو سیمی نے میرا نام ہی مورنگا رکھ دیا. میں نے کہا جو کہو, میں نے تو جو ہے وہاں ایلی پیڈ کو 20 سال میں 2 بار بھی استعمال کرتے نہیں ہوا, دیکھا سارے میں نے مورنگا لگا دی. فیوچر ڈائریکشن کیا ہے؟ پرسنلائز میڈیسن یہ پاکستان میں اویلیبل ہے, اور باہر $1000 میں, یہاں $50 میں بنا سکتے ہیں. کہ آپ کا جواب لے کے بتائیں گے کہ کون سی دوائی آپ کے اوپر موافق ہے. اب ہم جو بیٹھے تھے, میرا خیال تھا کہ میں آخر میں بولوں گا کہ ہم بس ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ بیٹھ کے ان بیماریوں کو روکیں, ان کا علاج, ریہیبلیٹیشن اور فیوچر سرچ کریں. With this I'll end my talk. Let's see these all patients at all level, اور ہمیں مل کے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو اپنی ذات سے ہٹ کر, یہ نہیں حکیموں کی طرح ہم مرنے کے بعد ختم ہو. Thank you very much for that.